امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ اس واقعے سے پہلے بھی امام حسن علیہ السلام کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو شفایاب کر دیا۔ جب آپ کو تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، جس مشکیزے سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام علیہ السلام 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اچانک آنکھ کھلی۔ حضرت زینب رضی اللہ اس وقت عبادت میں مصروف تھی۔ امام علیہ السلام نے نیند سے بیزار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ کو آواز دی تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابو جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی شیر کرا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے کہا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہے، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا ہے، مجھے کتنا ستایا جاتا ہے، میرے سامنے میرے ماں اور بابا کو گالیاں دی جاتی ہیں، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو بیٹا، تم بہت ہی جلدی ہم سے ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا، جس میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو فرمایا کہ اگر اس خواب کی تعبیر سچی ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ جب یہ خواب آپ نے حضرت زینب رضی اللہ کو بتایا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ بھائی یہ کیسا خواب ہے؟ پھر امام حسن نے پانی والا مشکیزہ لانے کو کہا تو وہ پانی آپ نے پی لیا۔ اس مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا ہوا تھا جس میں زہر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس زہر سے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ کے کرتے ہیں تو وہ ٹکڑے زمین پر گرتے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھا، بلکہ یزید قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گرے تھے، اس وقت امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ انہیں کچھ نصیحت کر دے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بھائی کا حال دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے۔ رو کر فرمانے لگے، بھائی بتاؤ مجھے زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، اس بات کو مورخین نے نامناسب سمجھا ہے۔ بہرحال صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے رو کر فرمایا، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ جب مولا حسن علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ بھائی آپ کو یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے تو آپ نے فرمایا، ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہوئے تھے اور جنت کی سیر کر رہے تھے تب آپ نے 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک لال۔ ایک ہرا محل تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، جن سے پوری جنت کا حسن 2 بالا ہو جاتا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 2 محلوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، رضوان مجھے یہ بتاؤ یہ حسن کا محل ہرا کیوں ہے اور امام حسین کا محل لال کیوں ہے؟ یہ سن کر رضوان کی گردن جھک گئی اور رونے لگے۔ امام حسن اور امام حسین کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو جو کوئی یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب رضوان جنت کی ہمت نہ ہوئی بتانے کی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا محل ہرا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو زہر دیا جائے گا اور امام حسن کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا
اور امام حسین علیہ السلام کا محل لال اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور خون سے آپ کا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا محل ہرا اور حسین کا لال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ نانا کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹہلنے کو کہا۔ اس وقت مولا حسن علیہ السلام کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ اس بیٹے میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم تھا۔ اس کی ماں کا نام ام فروا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسین نے اپنے بازو پہ جو تعویذ باندھا تھا اس کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا اور تعویذ کھولنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے وہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تب تم اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اور امام حسن علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین صبر سے کام لینا، جب میرا جنازہ اٹھے تو مجھے میرے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ امام حسن ایک روایات کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے اور آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور جب امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے لائے تب بانو امیہ کا وہ گندا انسان جس کو دنیا مروا کے نام سے جانتی ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی کی یہ وصیت ہے، میں انہیں یہیں دفن کروں گا۔ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے تیر چلا دیا اور امام حسین کی لاش پر لگا اور لاش سے خون چلنے لگا، کفن سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ لوگوں نے کہا ایک کفن کے اوپر دوسرا کفن لپیٹ تاکہ امام حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جایا جائے۔ کسی نے مولا حسین سے کہا کہ امام حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دیا جائے اور اگر مروا مجھے دفن نہ ہونے دے تو مجھے میری امی جان کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین نے امام حسن علیہ السلام کو بیوی فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا، یعنی کہ امام حسن اپنی امی جان کے قدموں میں دفن ہیں۔